سوویت یونین کے ٹوٹ جانے اور کمیونزم کی شکست کے بعد دنیا میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی تنہا اجاراداری قائم ہوئی اور نیو ورلڈ آرڈر وجود میں آیا۔ اس نیو ورلڈ آرڈر میں امریکہ کو من مانیوں کا بھرپور موقع ملا، جب چاہا عراق پر چڑھائی کی، جب جی میں آیا افغانستان میں جا گھسا اور جب دل کیا مصر جیسے ممالک میں اپنی مرضی کی حکومتیں قائم کی۔ لیکن اب ایک بار پھر وہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا یونیپولر ایک طاقت کی اجاراداری سے دوبارہ بائی پولر یا ملٹی پولر، جس میں دو یا دو سے زیادہ طاقتیں ہوں اور جو پہلی طاقت کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو، کی طرف جا رہی ہے۔ چین امریکہ کے مقابلے میں ایک نئی سپر پاور کے طور پر سامنے آیا ہے، جبکہ روس نے بھی صدر پوٹن کی قیادت میں ایک بار پھر خود کو امریکہ کو چیلنج کرنے والی طاقت میں بدل دیا ہے۔ کئی سال سے یہ مقابلہ جاری ہے۔ امریکہ پورا زور لگا رہا ہے کہ اسٹیٹس کو برقرار رہے اور دنیا پر گزشتہ 2 دہائیوں کی طرح اس کی اجاراداری قائم رہے، جبکہ چین چاہتا ہے کہ وہ امریکہ کی جگہ لے لے۔ اسی طرح روس بھی چینی بلاک کے ساتھ مل کر دوبارہ امریکہ سے سینگ پھنسانے لگا ہے۔ یوں دنیا ایک اور سرد جنگ میں داخل ہو گئی ہے، اور اس کا جو منطقی نتیجہ نکلے گا، اس کے نتیجے میں ایک نیا ورلڈ آرڈر جنم لے گا۔ سردست اس سرد جنگ میں ہر فریق ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور پھر ایک قدم پیچھے جاتا ہے، کبھی انتہائی جارحانہ انداز اپنا لیتا ہے اور کبھی مدافعانہ۔ اس جنگ کے فریقین اپنے لیے اتحادیوں کو بھی تلاش کر رہے ہیں۔ چین بعض ایشوز پر کھل کر امریکہ کو چیلنج کر دیتا ہے تو بعض سے متعلق خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ یہی معاملہ امریکہ کا بھی ہے۔ ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹس، چین کو اپنا نمبر 1 ہدف قرار دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ چین کے ساتھ تجارت بھی کر رہے ہیں۔ روس نے یوکرین کے معاملے پر بڑا جارحانہ رویہ اپنایا، لیکن مشرق وسطیٰ کے قضیے میں امریکہ کے مقابلے میں اسی طرح فعال نہیں جس طرح کے ماضی میں ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح امریکہ نے یوکرین کے معاملے پر اس کی حکومت کو اپنا پراکسی بنا لیا ہے، لیکن خود براہ راست افواج نہیں بھیجیں۔ اس نئی اور پیچیدہ سرد جنگ کی وجہ سے یورپ اور عرب دنیا کے ممالک بھی پریشان ہیں کہ وہ ساتھ دیں تو کس کا دیں، اور جس کا ساتھ دیں تو وہ کس انداز میں دیں۔ عرب دنیا اور بالخصوص سعودی عرب نے بھی ابھی تک اپنے لیے کیمپ کا انتخاب نہیں کیا۔ تادم تحریر وہ ایک طرف امریکہ کے ساتھ ہے، لیکن دوسری طرف اپنے ملک میں بے تحاشا چینی سرمایہ کاری کو دعوت دے کر پہلی مرتبہ محمد بن سلمان نے یہ تاثر قائم کر لیا ہے کہ ان کا ملک امریکی کیمپ میں نہیں۔ اسرائیل کے معاملے پر بھی سعودی عرب نے امریکہ کی خواہش پوری نہیں کی، بلکہ غزہ کی جنگ کے حوالے سے محمد بن سلمان اسرائیل کے خلاف سفارتی محاذ پر بیانیہ بنانے میں قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ پہلی سرد جنگ میں تقسیم بہت واضح تھی، لیکن موجودہ سرد جنگ میں ایسی صورتحال نہیں۔ مثال کے طور پر انڈیا کو دیکھ لیں، وہ چین کے مقابلے میں امریکہ کے لیے فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گیا ہے، لیکن دوسری طرف وہ ماضی کی طرح روس کا بھی قریبی اتحادی ہے۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ دوسری سرد جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس نئی سرد جنگ میں ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف چین ہے۔ چین کے ساتھ روس بھی ہوگا، لیکن اس سرد جنگ میں اب تک دونوں طرف کی سرغناؤں کی حکمت عملی واضح ہے، اور نہ ماضی کی سرد جنگ کی طرح دنیا کے دیگر ممالک نے وضاحت کے ساتھ اپنی کیمپ کا تعین کیا ہے۔ یوں اسے ایک کنفیوزڈ یا کنفیوز کرنے والی سرد جنگ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ابھی دونوں فریق اپنی حکمت عملی واضح کر رہے ہیں۔ مستقبل میں اس جنگ کو اور بھی تیز بنانے کی غرض سے امریکہ اپنے لیے حلیفوں اور پراکسیز کی تعداد بڑھا رہا ہے، اور درمیان میں کھڑے ممالک کو اپنی انداز میں مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنا وزن اس کے پلڑے میں ڈالیں۔ مثلاً روس کے ساتھ انڈیا کی بھرپور تعلقات کے باوجود امریکہ کی طرف سے اسے اسٹریٹجک اتحادی بنانا اور افغانستان کو طالبان کے سپرد کر دینا امریکہ کی طرف سے اس تیاری کی 2 شواہد ہیں، جبکہ چین کی طرف سے ایران اور سعودی عرب کے مابین ثالثی یا پھر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے زیر سایہ اپنا اثر رسوخ بڑھانا چین کی تیاریوں کی شواہد ہیں۔ یوں نئے ورلڈ آرڈر کے قیام کے لیے جو سرد جنگ یا اس سرد جنگ کی تیاریاں جاری ہیں، اس کی وجہ سے دنیا کنفیوزستان بن گئی ہے۔ ابھی نیا نیو ورلڈ آرڈر قائم نہیں ہوا، جبکہ سابقہ نیو ورلڈ آرڈر باقی نہیں رہا۔ اس لیے دنیا میں اس وقت جو آرڈر چل رہا ہے، اس نیو ورلڈ ڈس آرڈر کا نام دینا مناسب ہوگا۔ اور اس وقت ریاست پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ اس نیو ورلڈ ڈس آرڈر کے نتیجے میں ملنے والی دھچکوں کو کس طرح برداشت کرتا ہے، اور پھر نیو ورلڈ آرڈر کے لیے شروع ہونے والی نئی سرد جنگ میں اپنے آپ کو کہاں پر رکھتا ہے۔ پاکستان کا جو محل وقوع ہے، وہ اس کی بدقسمتی بھی ہے اور خوش قسمتی بھی۔ اس محل وقوع نے پہلے سرد جنگ میں بھی اسے بڑی طاقتوں کی جنگ کا میدان بنا دیا، اور اب بھی دنیا کے جن ممالک پر سب سے زیادہ دباؤ آئے گا
ان میں پاکستان بھی ہوگا۔ ماضی میں سوویت یونین کو روکنا مقصود تھا، چونکہ وہ افغانستان تک آ گیا تو یوں پاکستان امریکہ کے لیے فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گیا، اور اب کی بار مقابلہ چین سے ہوگا، جس کا پاکستان پڑوسی اور قریبی ترین دوست ہے۔ امریکہ نے چین کے مقابلے کے لیے انڈیا کو چن لیا ہے، اور وہ بھی پاکستان کا پڑوسی اور ازلی حریف ہے۔ دوسری طرف اس جنگ کے لیے ایک بار پھر افغانستان کو استعمال کیا جائے گا، اور پاکستان اس کا بھی پڑوسی ہے۔ چونکہ فریقین ابھی اس سر جنگ کی تیاریوں میں لگے ہیں، اس لیے کھل کر وہ پاکستان سے تم میرے ساتھ ہو یا میرے مخالف کے انداز میں مطالبہ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ دھچکے دلوا کر اور چین ترغیبات دے کر پاکستان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنا کیمپ واضح کر دے۔ میرے نزدیک ماضی کی طرح امریکی یا چینی کیمپ میں جانا درست نہیں ہوگا۔ بہتر یہی ہوگا کہ پاکستان اپنے آپ کو درمیان میں رکھے، تاکہ وہ کسی ایک فریق کے گیز و غضب کا نشانہ نہ بنے۔ اگر بصیرت اور احتیاط سے کام لیا جائے تو اپنے محل وقوع کو مصیبت کے بجائے غنیمت میں بھی بدلا جا سکتا ہے، اور اپنی جغرافیائی حیثیت کو دونوں فریقوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مختصر الفاظ میں، جب تک دنیا نیو ورلڈ ڈس آرڈر سے گزر رہی ہے، پاکستان نئے سرد جنگ میں فریق بننے سے گریز کرے۔ علاوہ ازیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس نئی سرد جنگ کے گرم پہلوؤں کا میدان پاکستان یا افغانستان نہ بنے۔